بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی کی تعریف جو بیان کی ہے، اس کو سنانے سے پہلے لفظ ولی کے معنی میں بتلا دیتا ہوں۔ ولی عربی زبان کا لفظ ہے، ولی کے معنی دوست کے ہیں، اس کی جمع اولیاء آتی ہے، تو ولیٌ دوست کو کہتے ہیں۔ بہت سے معنی ہیں اس کے، مددگار کے آتے ہیں، قریب کے آتے ہیں، حقدار کے آتے ہیں اور آقا کے آتے ہیں، لیکن ولایت جو اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہے اس میں اللہ کا قرب اور اللہ کی دوستی رکھنے والوں کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں تعریف یوں بیان کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آگاہ رہو، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ یہ مقام بتایا گیا۔ اب تعریف یوں کی گئی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور وہ جو تقوی پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتے رہے۔ تو ولایت کے لیے دو بنیادی باتیں ہیں۔ اول تو یہ کہ اللہ کی ذات پر ایمان ہو، رسول کریم علیہ السلام کی ذات پر ایمان ہو۔ جو کچھ رسول پاک علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے ہدایات پہنچائی ہے، ان سب کے حق اور سچ ہونے کا کامل یقین ہو، اس کا زبان سے اظہار ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مرضیات پر عمل کریں، اللہ کی نامرضیات سے بچیں۔ اللہ کو جو چیزیں خوش کرنے والی ہے، راضی کرنے والی ہے، انہیں اختیار کریں۔ جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کو جو چیزیں ناپسند ہیں، ان سے بچیں۔ رسول کریم علیہ السلام کی مکمل طور پر تابعداری کریں، محبت الفت دل میں بسا کر آپ کی تعلیمات کو عملی زندگی میں نافذ کریں، تو یہ تقوی میں آتا ہے۔ تو ایمان اور تقوی دونوں وصف سے جو متصف ہیں وہ ولی کہلاتے ہیں، اور اسی کی جمع اولیاء ہے۔ اور پھر مقام بتایا گیا کہ وہ دنیا میں بھی کبھی خوف میں نہیں رہتے، کسی اعتبار سے بھی ڈر ان پر مسلط نہیں ہوتا، بہت ہی آسودہ رہتے ہیں، کیونکہ اللہ سے ان کا قرب ہو چکا ہوتا ہے، اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اور پھر آخرت کے بڑے ڈر سے بھی اللہ انہیں بے فکر کر دیتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، لا يحزنهم الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ بھی انہیں رنجیدہ نہیں بناتی۔ قیامت میں بھی اوروں پر خوف ہوگا، مگر ان لوگوں پر جو اللہ کی ذات سے اپنے کو وابستہ کر کے اس کی دوستی حاصل کر چکے، اس کا قرب حاصل کر چکے، ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ اس کو رسول کریم علیہ السلام نے اپنے ارشاد مبارک کے ذریعے سے یوں بتلایا۔ سنن ابو داؤد میں حدیث پاک ہے، زجاجۃ المصابیح میں محدث لقن نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، مشکات المصابیح میں بھی حدیث مبارک موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من عباد اللہ لاناسا، بے شک اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، ما ہم بانبیاء ولا شہداء، جو انبیاء بھی نہیں ہیں اور شہداء بھی نہیں ہیں، لیکن بروز محشر ان کو جو مقام دیا جائے گا اس کا عالم کیا ہوگا؟ ارشاد ہوتا ہے، یغبطہم الانبیاء والشہداء بمکانہم من اللہ یوم القیامہ، بروز محشر اللہ کے پاس ان کا رتبہ جب دیکھیں گے، انبیاء بھی اس رتبے کو دیکھ کر ان کی تعریف کریں گے اور شہداء بھی ان کی تعریف کریں گے، کہ انبیاء شہداء کا تو مقام بلند و بالا ہے، لیکن یہ انبیاء شہداء کے زمرے میں نہ رہتے ہوئے بھی ایسے بلند مقام پر فائز کیے گئے ہیں، تو ان کے اس مقام بلند کو دیکھ کر وہ تعریف کریں گے، خوشی کا اظہار کریں گے۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں آپ بتلائیں وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے بہت ہی حسین پیرائے میں سمجھایا، ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونہا، یہی سے ولایت کا وصف نمایاں ہو جاتا ہے کہ وہی ہر مذہب و ملت کا رہنے والا، ہر قوم سے تعلق رکھنے والا، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا، محبتوں کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ اپنی کتنی محبتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ کوئی پھول پیش کر رہا ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل ابھی آپ نے اپنے نمائندے کے ذریعے سے وہاں کے متعلقہ شخص کے زبان سے کہلوائی ہے، یہ سب کچھ مظاہر محبت میں آتا ہے، اور دلوں میں الفت کا پیدا ہو جانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کا مرکز ہے۔ بولنا تو سب کو آتا ہے، چند بولوں سے انسان کیا نہیں بولتا، لیکن بول وہ بول ہو جس میں الفت ہو، بول وہ ہو جس میں دلوں کو جوڑا جائے۔ اور حضرت کی تعلیم میں دلوں کو جوڑنے کا ایسا ہنر ہے اور ایسا جوہر ہے کہ جن کے دل ٹوٹ چکے تھے ان کو بھی ایسا جوڑا جاتا
کہ پتہ بھی کبھی نہیں چلتا کہ آیا ٹوٹے بھی کبھی تھے کیا، اس قدر جوڑ دیا جاتا۔ تو یہ تعلیم کی پہلے بھی ضرورت تھی، آج بھی ضرورت ہے، صبح قیامت تک اس کی ضرورت ہے۔ خوش اخلاقی کا پیکر بن کر آپ رہیں گے نا تو آپ کے خوش اخلاقی کے اندر جو تاثیر ہے مقناطیسی تاثیر سے بھی زیادہ ہے، وہ اس کی وجہ سے سامنے والا محسوس کرتا ہے کہ میرے غم یہاں دور ہوتے ہیں، میرے دکھوں کا یہاں علاج ہوتا ہے، میری تکلیف یہاں دور ہوتی ہے، میرے لیے یہاں سے دعائیں ملتی ہیں، میرے علاج کے لیے یہاں سے دوائیں ملتی ہیں۔ جب انسان زخم خوردہ اپنے لیے کہیں سے رحمت اور اپنے لیے کہیں سے نعمت پاتا ہے تو اب اس کو کوئی اور کہہ کر اس کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سامنے والے کا سلوک خود اس کے دل پر ایک غیر معمولی اثر ڈالتا ہے۔ ہزاروں بیانات سے وہ اثر نہیں ہوتا جتنا کہ ایک پاکیزہ کردار سے ہوتا ہے۔